الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. امت مسلمہ کا متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات اور جناب امام الانبیاء فخر الرسل رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اور جو بندہ 100 آیات کا انکار کرے
اور احادیث کا انکار کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، دین اسلام کی اس پر بنیاد ہے، شریعت کی امارت ہے، شریعت کی بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت پر، کوئی معمولی عقیدہ نہیں۔ اگر درمیان سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو پھر شریعت اور دین اسلام کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نیا نبی جو آتا ہے اس کو اللہ اختیار دیتے ہیں، وہ اپنی نئی شریعت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ نیا جو رسول آئے اسے اختیار ہوتا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے گویا وہ نئی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، تو پھر دین اسلام تو باقی نہ رہنا۔ دین اسلام باقی تب رہتا ہے اور اس کی حفاظت تب ہوتی ہے جب عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لایا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کیا جائے، وگرنہ دین اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات سے ثابت ہے اور پیارے پیغمبر کی 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اس عقیدے کی اہمیت ثابت کرتے ہیں اور اس عقیدے کی ضرورت اور اس کی اہمیت اللہ واضح فرماتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ ذکر کیا ہے اور ایک میثاق ذکر کیا جو اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ ایک وعدہ عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے لیا گیا ہے اور ایک وعدہ نبیوں سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کے اندر اس وعدے کا ذکر ہے جو سارے نبیوں سے لیا گیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورۃ آل عمران اور پارہ نمبر 3 سورت کی آیت نمبر 81۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جس وقت اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ۔ کس سے اللہ نے وعدہ لیا؟ نبیوں سے۔ تمام انبیاء کی روحیں ہیں، جتنے اللہ نے نبی دنیا کے اندر مبعوث فرمانے تھے سب سے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وعدہ لیا جا رہا ہے۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، وعدہ کرو مجھ سے کہ جس وقت میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر دنیا کے اندر بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر تمہاری موجودگی کے اندر میرا ایک عظیم الشان رسول آ جائے، تمہاری موجودگی کے اندر میرا ایک محبوب پیغمبر آ جائے، عظیم الشان رسول آ جائے، تو مجھ سے وعدہ کرو مصدق لما معکم، اور وہ رسول ایسا ہوگا جو تمہاری تصدیق کرے گا،
تمہاری کتابوں کی تصدیق اس کی کتاب کرے گی، تمہاری نبوت کی تصدیق اس کی نبوت کرے گی۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اس کی موجودگی کے اندر اپنی نبوت کو چھوڑ کر تم اس پر ایمان لے آؤ گے، اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، میرے اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب العالمین فرماتے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبی کہنے لگے اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اور قال فشہدوا، یا اللہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں تو اس پر گواہ بن جا، تو اس پر۔ تو سارے نبیوں نے وعدہ کیا کہ ہماری موجودگی کے اندر آپ کا آخری نبی یا اللہ آ گیا تو پھر ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے اور اس نبی پر کیا کریں گے، ایمان لائیں گے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہ ہوں تمہارے اس وعدے پر کہ اللہ کا آخری نبی آ گیا، تم ایمان بھی لاؤ گے، تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور دیکھیے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، جب اللہ کا وہ آخری نبی آ جائے گا پھر اس کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے سارے اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، سب پر موت آ گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اور کہاں زندہ ہیں؟ آسمانوں پہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی تھے، لیکن اب دوبارہ وہ بھی آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اس لیے کہ میرے پیغمبر آپ کی نبوت کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ ایک اور بھی اسی آیت سے مسئلہ ثابت ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں ہی، قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگوں کا کمزور عقیدہ اور غلط نظریہ یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ابھی زندہ ہیں، اور دریاؤں کے اندر، پانی کے اندر جو لوگ پھنس جاتے ہیں ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، وہ یہ غلط نظریہ ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے، اگر وہ میرا رسول آ گیا، وہ امام الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر آ گیا، تو سارے رسول نبوت بھی چھوڑ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور نبی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبی اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر نبی علیہ السلام جنگیں لڑتے رہے، مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ جنگ بدر کے اندر حضرت خضر کیوں نہیں آئے؟ احد کے اندر کیوں نہیں آئے؟ خندق کے اندر کیوں نہیں آئے؟ جنگ و غزوات کے اندر کیوں نہیں آئے؟ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو پھر اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مدد کرتے، لیکن نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں آئے، جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، معلوم ہوا حضرت خضر زندہ نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں، کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اندر، اللہ کے پاس۔
اور دلیل سنیے رب کے قرآن کی، رب العالمین فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے پیغمبر ایمان والوں کی اللہ صفات بیان کرتے ہیں، فرمایا ایمان والے وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو میرے پیغمبر آپ کی طرف نازل کی گئی۔ کون سی کتاب؟ اللہ کے نبی کی طرف، ہمارے نبی کی طرف کون سی کتاب آئی؟ آخری نبی کی طرف قرآن مجید۔ فرمایا قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا وما انزل من قبلک، اس کتابوں پر بھی، اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوتی رہی۔ من قبلک، آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ جو من قبلک ہے نا، اس سے علماء نے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ ذرا سنیے، فرمایا میرے پیغمبر متقی لوگوں کا ایمان قرآن پر بھی ہوتا ہے، اور قرآن سے پہلے جو وحی آتی اس پر بھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان۔ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام انبیاء پر نازل ہونے والی وحیوں کو مانتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ یہی فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھنا، اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھنا، یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی اسلام کا حصہ ہے۔ پورے قرآن کے اندر یہ نہیں ملے گا من بعدی کا، میرے پیغمبر آپ کے بعد جو وحی آئی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر کے بعد کوئی وحی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی ہوتا تو وحی آتی، جب نبی کوئی نہیں وحی بھی۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید پورے قرآن کے اندر من قبلی کا لفظ ذکر کیا ہے۔ من قبلی کا، من بعد کا، یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ میرے پیغمبر آپ کے بعد بھی کوئی وحی آئی ہو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، نہیں۔ فرمایا آپ پر ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے جو وحی آتی رہی اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور انداز بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آتے رہے، وہ کسی قوم کے لیے نبی آیا، کسی خطے کے لیے نبی آیا، کسی علاقے کے لیے نبی آیا، اور اللہ نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود کا ذکر آیا، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے ختم نبوت تو دیکھیے نا، امام الانبیاء
کی ختم نبوت رب قرآن سے کیسے ثابت کرتا ہے؟ جب اللہ کے آخری نبی کی باری آتی ہے، اللہ نہیں فرماتے کسی قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر آسمانوں کے اوپر ہم اکیلے، رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں اکیلا سارے جہانوں کا رب العالمین ہوں، اور میرے پیغمبر تو اکیلا سارے جہانوں کا رحمت للعالمین ہے۔ رب بھی اکیلا اور رحمت للعالمین بھی، اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، میرے پیغمبر کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ اس سے بھی ثابت ہوا جب اللہ نے سب کے لیے آخری نبی بنا کر بھیج دیا تو پھر اور کسی نبی کی ضرورت، پہلے کسی قوم کے لیے آتا تھا تو دوسری قوم کو ضرورت پڑتی، کسی خطے علاقے کے لیے آتا تو دوسرے علاقے والوں کو، جب سب کے لیے اللہ نے ایک ہی نبی بھیج دیا تو پھر کسی کو اب ضرورت اور نبی کی نہیں رہی۔ اسی طرح ایک اور انداز دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ پیغمبر ہیں اللہ کے جن کو اللہ نے خلیل اللہ بھی کہا، میرا دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ خلیل اللہ، کہ اللہ کا دوست ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد جتنی نبوت چلی ہے وہ ساری انہی کی اولاد میں آتے رہے ہیں، بنی اسحاق اور بنی اسماعیل میں ہی۔ وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھا رب العالمین کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو، یہ امتحان چل رہے تھے حضرت ابراہیم پر، یہ بھی ایک امتحان تھا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، جو نبی نے خواب دیکھا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے ضرور، اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ، عام انسان کا خواب وہی نہیں، یہ نہیں کہ کسی نے کوئی رات کو خواب دیکھا دن کو وہ کام کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ تو ذبح ہونا چاہتا ہے کہ نہیں، تیری رائے کیا ہے، کس میں، کہ ذبح کیسے ہونا ہے، ذبح تو کرنا ہے میں نے، کیسے ہونا ہے یہ تیری رائے بتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان یا آباتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ رب کا حکم ہے، کر گزریے۔ پوچھتے کیا ہے؟ جب مجھے اور میری ماں کو تنہا جنگل کے اندر چھوڑا تھا اس وقت کسی سے پوچھا تھا؟ جب اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا اس وقت کسی سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا نا تو اب کیوں پوچھتے ہو؟ یا آباتی افعل ما تؤمر، ابا جی کریے نا، ذبح کریے، میں تیار ہوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کس نے چاہا؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نبی چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ کروٹ کے بال لیٹے، ذبح کرنا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم ان کے والد۔ اندازہ لگائیے اور سوچئے بیٹے کو ذبح کرنا اتنا آسان ہے؟ حضرت ابراہیم ذبح کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، تیز ہے، چھری تیز ہے لیکن چل نہیں رہی۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی چاہت ہے کہ ذبح ہو جائے لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ ذبح نہ ہو۔ تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اب دوسرا منظر دیکھیے، ادھر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ دوسرا منظر دیکھیے کہ امام الانبیاء، فخر الرسول، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا لخت جگر گود میں ہے، ابراہیم بیٹا اٹھایا ہوا ہے اور روح پرواز کر رہی ہے بیٹے کی۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نہ مرے، بچ جائے، بچانا چاہتے ہیں، جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدائی کے بعد، بیٹا میری آنکھیں تیرے غم کی وجہ سے اور تیری جدائی کی وجہ سے برس رہی ہیں اور میرا دل بڑا غمگین ہے، جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ ادھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بچانا نہیں چاہتے، بچانا ذبح کر رہے ہیں نا، بچانا نہیں چاہتے کہ یہ بچ جائے، لیکن ادھر اللہ نے بچا لیا۔ ادھر امام الانبیاء چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے لیکن اللہ نے نہیں بچنے دیا، اس لیے کہ ابراہیم کے بعد اللہ نے اس کی اولاد میں نبوت چلانی تھی، اور امام الانبیاء کے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بنانا تھا، اس لیے ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا اور امام الانبیاء کے بیٹے کو نہیں بچنے دیا۔ ادھر نبوت چلنی تھی، ادھر ختم نبوت تھی، نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے ابراہیم کو نہیں بچنے دی، روح پرواز ہو گئی۔ ایک اور مقام پہ بڑی مشہور آیت فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر حضرت زید جو میرے پیغمبر کے صحابی تھے، بڑے محبوب تھے اور اتنا پیار کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، منہ بولا بیٹا کہا، لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا اور بڑا مسئلہ چلا، پھر حضرت زینب سے شادی ہوئی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے نا، لیکن میں مخصوص اپنے موضوع کو لے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر جب لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او کائنات والو میرے پیغمبر تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، جب تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تو پھر حضرت زید کے باپ کیسے ہو گئے؟ حضرت زید کے بھی باپ، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کو روکنے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ کون؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کا نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے یہ رسم توڑوائی ہے، اور انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔
رسم کیسے توڑوائی؟ وہ حضرت زینب سے شادی ہوئی حضرت زید کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے شادی کی منہ بولے کی جو ہے وہ بیوی سے۔ تو یہ اس وقت رسم تھی دور جاہلیت کی کہ منہ بولے کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، اس بچے کو اپنا نام دے دیتے ہیں، حقیقی والد کا نام ہٹا دیتے۔ حالانکہ یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کا بچہ لینا ہے نا، بہن کا، بھائی کا، جو بھی، اسے اپنا نام نہیں دے سکتا بندہ، جو اس کا حقیقی والد ہے اسی کا نام لکھوانا ہے، اینڈ تک اسی کا نام چلے گا، وگرنہ بہت بڑا گناہ ہے اپنا نام لکھوانا۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ رسم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ نے توڑنی ہے یا اللہ اور کسی سے توڑوا لیں۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، آپ ہمارے رسول ہیں، میرے پیغمبر آپ ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ہم رسمیں نبیوں سے توڑوایا کرتے ہیں۔ یا اللہ کوئی اور نبی آ جائے، کسی اور پیغمبر سے توڑوائیے نا، کسی اور رسول سے توڑوائیے نا، میرے پیغمبر وخاتم النبیین، آپ کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، اس لیے میرے پیغمبر آپ آخری نبی ہیں اور آپ نے ہی یہ رسم، اس لیے میرے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا میری امت کے اندر عن قریب 30 دجال جھوٹے آئیں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لیجئے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ کتنے اللہ کے پیغمبر کے فرامین موجود ہیں، تو قرآن مجید کی 100 آیات اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 سے زائد احادیث اس عقیدے پر گواہ ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی نبی، اس نے بھی بننے کا دعویٰ کیا ہے نا، اس لیے میں نے یہ لفظ ساتھ بولا ہے، نہ آ سکتا ہے، کوئی خود بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی بناتا تو اللہ ہی ہے، تو کوئی خود بن کر دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، جس طرح مرزا جو ہے قادیانی نے دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ بھی کون کر رہا ہے؟ جس کی ایک لائٹ ہی نہیں ہے، جس کی ایک لائٹ ہی نہیں، اور وہ انسان دعویٰ کر رہا ہے جو پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسے خود نہیں پتہ ہوتے، کوئی پیشن گوئی اس کی سچی نہیں، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کی کتابیں اٹھاؤ، اس نے کیا کیا لکھا ہے اپنے ابا کے بارے میں۔ ایسے نبی ہوتے ہیں، جب بولتا ہے بکتا ہے گالیاں نکالتا ہے، اور جو سچا نبی ہوتا ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے، اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کائنات والو جب میرا سچا نبی بولتا ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اس کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو وہ کس کی وحی ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ سچے نبی کی نشانی۔ تو اس لیے میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت، اس پر بڑے لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے حکومتی عہدے داران بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ حالانکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ کب سے لکھا جا چکا ہے، کب سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اب دوبارہ جو ہے اس آئین کو تبدیل کر کے قادیانیوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اسے حقوق، اس کے ساتھ تو جہاد کا اعلان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا تھا کہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، فرمایا لشکر تیار کرو اور جاؤ اس سے جہاد کرو، اسے ختم کرو۔ تو ایسے لوگوں کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے،
چاہے جائے کہ بندہ ان کو حقوق دینے شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔